ان تبدوا الصدقات خیر لہم، اگر ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، اور ان کا افاق کرو، فقیروں کو دو تو بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ نیکی کا اعلان کر کے، نیکی دکھا کر کرنا یا چھپا کر کرنا، دونوں بہتر ہے وقت کی مصلحت کے اعتبار سے۔ اگر یہ امید ہو کہ میں یہ عمل لوگوں کے سامنے کروں گا تو دوسرے بھی اس کو اختیار کریں گے تو دکھا کر کرنا اچھا ہے، اور اگر یہ امید ہو کہ میں یہ کروں گا تو لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، ریا بن جائے تو پھر چھپا کر کرنا اچھا ہے۔ یعنی دونوں اچھے ہیں لیکن اپنی اپنی ضرورت کے اعتبار سے۔ لیس علیک ھداھم، ان کو ہدایت پر لے آنا آپ کے ذمہ نہیں۔ اس میں دلالت ہے کہ کسی کو زیادہ دینے کے درپے نہ ہو اور تدبیر میں مبالغہ نہ کرے۔ یعنی شیخ کے لیے اس میں ہدایت ہے کہ وہ یہ نہ چاہے کہ فلاں طالب کی مراقبات بہت زیادہ ہو جائے، فلاں کے کم رہیں، نہیں، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ سب پر ایک جیسی توجہ، ایک جیسی نظر، ایک جیسی محنت کرے۔ آگے معاملہ بندے اور اللہ کا ہے، کس کو کیا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، یہ اس کا کام۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو کچھ خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور رضا جوئی ذات پاک تعالیٰ کی، یعنی تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو۔ اس میں دلیل ہے کہ ثواب کا قصد کرنا خلوص للہ کے منافی نہیں، یعنی اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ ثواب بھی ملے گا تو بات ایک ہی ہے، یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض جاہل صوفیوں نے برائے نام جو صوفی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جی دے رہا ہوں، مجھے ثواب بھی نہیں چاہیے، یہ بڑی نیکی سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو کام کروں مجھے نہیں ثواب شواب سے ضرورت نہیں۔ فرمایا ثواب بھی اللہ ہی کے رضا کا مظہر ہے، اور یہ جہالت ہے۔ احسنوا فی سبیل اللہ، مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اس میں اصل ہے کہ فقیر مشتغل بالآخرہ کو اسباب معیشت کا ترک کرنا اولا، اگرچہ اشتغال کسب میں کچھ تنافی بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس پر اس قدر آخرت غالب آ جائے کہ اس سے ہر وقت وہی خیال رہے، اگر اس سے اسباب چھوٹ بھی جائے تو خیر ہے، لیکن جب تک حواس ساتھ دیتے ہیں ترک سبب توکل کے منافی نہیں ہے، اور یہی مشکل کام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ نے روزی دے دی تو یہ آسان سا کام ہے۔ ہم محنت بھی کرتے ہیں، اجرت ملتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، پھر یہ سمجھنا کہ میری محنت تو محض اللہ کی اطاعت تھی، رزق اللہ نے ہی دیا ہے، میری محنت کا ثمر نہیں، یہ اس سے مشکل ہے۔ یا سبہم الجہل اغنیاء، نادان ان کو تونگر خیال۔ اس میں اصل ہے کہ کوئی خاص وضع نہ بنائے، یعنی وہ اس حال میں ہے کہ عام آدمی سمجھے وہ صدقات اور زکوٰۃ کے حکم میں آتا ہے کہ بعض اللہ کے ایسے بندے ہیں لوگوں سے مانگتے بھی نہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ضرور دی جائے، زکوٰۃ صدقات ان کو پہنچائے جائیں۔ تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی اصل ہے کہ وہ حلیے نہ بناتا پھرے کہ اوپر ایک چوغا پہن لیا، اوپر ایک رومال باندھ لیا، اوپر ایک اینک خاص کے، یعنی وہ پیری فقیری کے لیے حلیے بنانا ممنوع ہے۔ اپنے اصل حال میں جس میں زندگی گزاری ہے اسی میں رہے۔ فَاكْتُبُوهُ، یعنی لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ فرماتے ہیں اس میں اصل ہے کہ معاشرات و عادات میں نظام کی اصلاح کے طریق منافی سلوک نہیں، یعنی اللہ کریم نے فرمایا کہ لین دین کرو تو لکھ لو۔ اس میں اس بات کی اصل ہے کہ معاشرے کا جو نظام ہے اور جو طریق ہیں
اور ان کا جو قدرت نے انسانوں میں ایک تعلقات کا نظام بنا دیا، اس پر قائم رہنا یہ سلوک کے اور تصوف کے منافی نہیں بلکہ عین مطابق ہے۔ قولو تعالیٰ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اس کا قلب گناہ گار ہوگا۔ اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ اصل مدار قلب پر ہے۔ جب تک قلب میں حیات نہیں آتی، جسم کی حیات کا کوئی اعتبار نہیں، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے برابر ہے۔ جب تک کوئی کام قلبی خلوص سے نہیں کیا جاتا، وہ بظاہر عبادت بھی ہے تو اس کا کچھ حاصل نہیں۔ فرمایا اس آیت کریمہ میں اس کی بنیاد ہے۔ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبَهُ، کہ اس کا قلب، حالانکہ گناہ ہاتھ سے کرتا ہے یا پاؤں سے کرتا ہے یا بد کلامی زبان سے کرتا ہے یا بد نظری آنکھوں سے کرتا ہے یا کسی کو خراب سوچتا ہے دماغ سے سوچتا ہے، اللہ فرماتا ہے گناہ گار اس کا قلب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اعمال کا اصل مدار قلب پر ہے۔ نیکی ہوتی ہے تو اس سے بھی قلب کو جلا ملتی ہے، برائی ہوتی ہے تو اس سے قلب پر تاریکی آتی ہے، اور قلب ساتھ نہ ہو تو کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَى الْآخِرِ، فرمایا جو باتیں تمہارے نفوس میں ہیں ان کو ظاہر کرو۔ اس میں تحقیق حکم اعمال قلوب کی ہے، یعنی اس میں تحقیق کا حکم ہے کہ اپنے قلب پر ہر وقت دھیان رکھے اور یہ دیکھے کہ قلب کس طرف جا رہا ہے۔ صرف ہاتھ پاؤں کی نگرانی نہ کرتا رہے بلکہ یہ دیکھے کہ دل کس طرف جا رہا ہے، اس کے اعمال کی دقت کرے۔ قولو تعالیٰ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کی تفریق پر قیاس کیا جاتا ہے کہ اولیاء میں بھی تفریق نہ کی جائے، یعنی اہل اللہ میں بھی تفریق نہ کی جائے، سب اچھے ہیں اور سب سے عقیدت رکھی جائے، لیکن اتباع اپنے اپنے شیخ کا ہوگا۔ جس طرح تمام نبیوں پر ایمان ہے لیکن اتباع اپنے نبی کا ہوگا۔ اب اگر کوئی چاہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، میں ان کی شریعت پر عمل کروں گا، یا موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، ان کی شریعت پر عمل کروں گا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں ان کی شریعت پر، تو وہ منظور نہیں ہوگا۔ عمل اپنے نبی کی شریعت پر ہوگا، ایمان سب کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سب اہل اللہ کا احترام کرے لیکن اتباع اپنے شیخ کی ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر جو کام اس کی طاقت میں ہو۔ اس میں دلالت ہے کہ مجاہدہ میں حال طالب کی رعایت رکھنا چاہیے، یعنی مجاہدہ میں طالب کی جو ہمت ہے اس کی رعایت رکھے۔ شیخ کو چاہیے کہ ہر طالب کو اتنا مجاہدہ بتائے جتنی اس کی ہمت ہے۔ قولو تعالی آمن الرسول، اعتقاد رکھتے باوجود آپ کے اکمل ہونے کے ایمان بمعنی کمال ظاہر کا، اس پر دلیل ہے کہ ترقی کی انتہا نہیں۔ فرمایا یہ جو فرمایا آمن الرسول، رسول بھی اس پر ایمان، تو رسول تو کامل اکمل ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں سلوک میں ترقی، قرب الہی میں ترقی کی کوئی انتہا نہیں۔ سورہ بقرہ تمام ہوئی جی۔ آگے مولانا کا اضافہ ہے، کسی جنہوں نے یہ نقل فرمایا انہوں نے بھی اس پہ کچھ اضافہ کیا ہے۔ بہرحال وہ اضافے ان کے ہیں۔ آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ فرمایا قولہ تعالی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ سے کل
من عند ربنا تک، من عند ربنا تک، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی حصہ کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ مراد شورش کی غرض سے، حالانکہ ان کا مطلب ہے جو حق تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، جو علم میں پختہ کار ہے، کہتے ہیں ہم اس پر یقین رکھتے ہیں سب ہمارے۔ اس آیت میں ایسے کلام کے ساتھ معاملہ کرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے جس کا صادق ہونا ثابت ہو مگر اس کی مراد واضح نہ ہو۔ معاملہ ایسے کلام کی اجمالاً تصدیق یا تفصیلاً کاوش نہ کریں۔ محققین نے یہ اس میں اہل اسرار کے کلام میں باب میں صدق میں احوال سے معلوم کو مراد معلوم نہیں، پس سلامتی اس میں کہ ان پر انکار نہ کیا جائے۔ فرمایا اس بات میں اس پر دلیل ہے کہ اہل اللہ سے بعض ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو عقلاً ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا، یعنی اس کی جو طے حقائق ہیں یا اسباب اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہیے، اجمالاً یہ اعتبار کرنا چاہیے کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا، آگے اس کی تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ یرونہم مثلہم رأی العین، کافر اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصہ کھلی آنکھوں میں اس میں خارق عادات، اس میں فرمایا اس میں اس آیہ کریمہ میں نبی کے معجزات اور ولی کی کرامات کے ثابت ہونے کی دلیل ہے۔ زین للناس حب الشہوات، خوشنما معلوم ہوتی ہیں لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، عورتیں ہوئی، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر سونے چاندی کے۔ یہ انہوں نے دور تک آیہ کریمہ کا ترجمہ کیا۔ فرمایا یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ انسان اس محبت کے ازالہ کا بوجہ اس کے طبعی ہونے کے مکلف نہیں ہے، اور اس ساری آیہ کریمہ سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں بیوی سے یا بیٹوں سے یا گھر سے یا رشتہ داروں سے محبت نہیں ہوتی، یہ ایک طبعی محبت ہے، مزاجن ہوتی ہے، ہر ایک کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ جب ان کا تقابل اللہ سے آ جاتا ہے کہ بیٹے شریعت کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ محبت اللہ سے کرتا ہے، بیٹوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مال میں حرام مل جاتا ہے تو پھر وہ مال سے محبت نہیں کرتا، یعنی والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو جو طبعی محبت ہے جو انسانی مزاج میں اللہ نے رکھ دی ہے وہ ہر ایک سے ہوتی ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے، اولیاء اللہ کو بھی ہوتی ہے، صوفیاء کو بھی ہوتی ہے، انبیاء کو بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت اس سب پر غالب رہتی ہے۔ بعض جاہل صوفیاء یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے کوئی تعلق نہ رکھے تو وہ محبت الہی ہے، گھر بار چھوڑ دے ہوئے، بیوی بچے کے کھاتے پھریں، بوڑھے والدین روتے پھریں۔ فرمائیے نہیں، تبھی محبت جو ہے وہ سب سے کے ساتھ ہوگی۔ الصابرین، یہ کچھ اوصاف بیان کیے ہیں نیک لوگوں کے، صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فروتنی کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اخیر شب میں گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ فرمایا اس میں اور یا اللہ کی صفات کا بیان ہے کہ کس طرح کے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج کل یہ ہو گیا ہے نا کہ بہت منزل پر پہنچ گیا، اس سے نماز روزہ ہی معاف ہو گیا۔ فرمایا قرآن نے یہ اوصاف بیان کیے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر یہ آپ سے حجتیں نکالیں تو فرما دیجئے میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا ہوں۔ اس میں دلالت اہل طریق کی سعادت پر ہے کہ جب حق واضح ہو جائے مخاطب کی حالت سے معلوم ہے کہ قبول نہیں کرتا، اس وقت مباحثت ترک کر دیتے۔ یعنی صوفیاء کی یہ عادت کہ جب حق واضح ہو جائے اور اگلا میں ضد سے نہ مان رہا تو پھر وہ اس سے بحث نہیں کرتے، وہ اس آیہ کریمہ سے ثابت ہے۔ بیدک الخیر، آپ کے اختیار میں ہے سب بھلائی۔ تو فرماتے اصل تو یہ تھا کہ بیدک الخیر والشر،
کہ آپ ہی کے ہاتھ میں بھلائی بھی ہے اور کسی کے ساتھ برائی ہوتی ہے وہ بھی زیادتی ہوتی ہے، یا کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا خیر کا ذکر ہوا، شر کا ذکر نہیں کیا، خیر پر اکتفا فرمایا۔ اس سے مراد ہے کہ کلام میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو دوست نہ بنائے۔ روح المعانی میں اس جگہ سے اہل اللہ نے مرید دین کو منکرین کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا، اور اس کے انکار ظلمت کفر کی ظلمت کے مشابہ ہے۔ یعنی یہ جو اہل اللہ طالبین کو منع کرتے ہیں کہ منکرین کے ساتھ میل جول نہ رکھو، بلکہ یہاں تک منع کیا جاتا ہے کہ غیر صوفیوں کے ساتھ بھی زیادہ مجلس نہ رکھو، بدکاروں کے ساتھ نہ بیٹھو، فرمایا اس کی دلیل اس آیہ کریمہ میں موجود ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا مومن کافروں سے دوستی نہ کرے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس میں اس پر دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محب ہونا جو محبوبیت کو مستلزم ہے، بدوں اس محب حق کے اتباع کے میسر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیے بغیر اللہ کی محبت یعنی ولایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ قولوا تعالیٰ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب کبھی زکریا ان کے پاس تشریف لاتے تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے۔ اس میں اولیاء اللہ کے لیے صحت کرامت پر استدلال کیا گیا ہے۔ حضرت مریم کو جب حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا تو انہوں نے ان کی پرورش کی، مسجد میں ایک کمرہ ان کا مختص تھا، تو حضرت زکریا کہیں جاتے تو کمرے کو باہر سے تالا لگا کے جاتے، واپس تشریف لاتے تو خود کھولتے، کمرہ کھولتے تو ان کے پاس رنگ برنگے پھل اور رزق پڑے ہوتے، طرح طرح کے کھانے ہوتے، ایسے پھل ہوتے جن کا وہاں موسم بھی نہیں، اس ملک میں ملتے بھی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ میں نے اللہ نے دیے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس سے اللہ کے ولیوں کی کرامات ثابت ہوتی ہیں، چونکہ حضرت مریم نبی نہیں تھیں، ولیہ تھیں، اور یا اللہ کی کرامات کا ثبوت ہے اس میں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ اس میں دو مسئلے ہیں، سورہ مریم میں بھی مذکور ہے۔ اول یہ کہ اولاد کی خواہش کرنا زوج کے منافی نہیں، یعنی پہلی بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی اولاد کی دعا کر رہا ہے تو اولاد کی دعا کرنا نیکی، زہد، تقوی اور سلوک کے منافی نہیں ہے، لیکن ان کی دعا کا سبب بھی ہے۔ انہوں نے جو دعا کی اللہ مجھے بیٹا عطا کر، انی خفت الموالی من ورائی، کہ میرے جو پیچھے وارث ہیں وہ میری محنت کیے کرائے پر پانی پھیر دیں گے، وہ بدکار ہیں، تو جو میں نے آج تک نیکی لوگوں کو سکھائی ہے وہ بھی برباد کر دیں گے۔ یعنی اولاد کی خواہش کرنا تو بری بات نہیں، لیکن نیکی کے لیے نیک اولاد کی خواہش کر رہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بقائے سلسلہ کی تمنا کرنا بھی اچھی بات ہے۔ یعنی اگر ایک شیخ ہے، اس کے پاس سلسلہ ہے، تو اسے یہ آرزو ہو کہ اللہ کوئی ایسا بندہ دے جو اس کو آگے جاری رکھے، یہ بھی اچھی بات ہے اور یہ منع نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قید طیبہ، انہوں نے بیٹا مانگا تھا جو نیک و پاک باز ہو۔ فرمایا اس پر دلیل ہے کہ خلیفہ بنانے کی شرط صرف اولاد ہونا نہیں، بلکہ وہ نیک، پاک باز اور اہلیت بھی رکھتا ہو، محض نسبی طور پر نہیں بنایا جائے گا۔
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، جب فرشتوں حضرت مریم سے بات کی، فرماتے ہیں اس میں غیر انبیاء کے ساتھ ملائکہ کا ہم کلام ہونا ثابت ہوتا ہے، اور جو ملائکہ کا مخصوص بالانبیاء ہے وہ ہے جو تبلیغ کے لیے، یعنی ملائکہ کا کلام کرنا اللہ کے نبی سے وہ ہے تشریعی وحی، جو وحی شریعت لاتی ہے وہ نبی کے ساتھ مختص ہے، اور یا اللہ سے بھی فرشتے بات کرتے ہیں، جیسے یہاں مریم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے بات کی، یہ ثابت ہوتا ہے۔ بأحیی الموتیٰ بإذن اللہ، زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، اس میں اقوال کی اصل ہے، بعض سے غلبہ حال میں منقول ہیں جنہوں نے مجازاً اپنی طرف سے بعض ایسے افعال کی نسبت کی جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ان میں جو اہل ادب ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بإذن اللہ کی قید لگا دیتے ہیں، یعنی بعض صوفیاء جب حال سے مغلوب ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ایسا ہو جا تو ہو جاتا ہے، اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ان کی اس حالت جذب کا دھیان رکھنا چاہیے، لیکن جو سالک باہوش و حواس ہوتا ہے وہ بإذن اللہ کی قید لگا، وہ ضرور کہتا ہے کہ اے میرے اللہ ایسا کر دے، اللہ کے حکم سے ایسا ہو جائے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اس میں اس طور پر اچھا اس میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ایک شیخ کا عمل دوسرے کسی شیخ کے جو گزر گیا ہو کہ مرید کو تربیت کر کے اس کے اصول کی موافقت کرے، بعض فرع میں تغیر تبدل بھی کر سکتا ہے، یعنی اگر کسی کا ایک شیخ دنیا سے گزر گیا اسے تربیت تو چاہیے، اب وہ دوسرے شیخ کے پاس جاتا ہے تو اصول تو ہر جگہ وہی ہوں گے کہ حلال کھاؤ، سچ بولو، عبادات پوری کرو، یہ تو ہر جگہ ہوں گے، لیکن فروع طریقے ذکر یا فروعات جو ہیں اوقات ذکر یا اس طرح کی فروعات جو ہیں وہ بدل جائیں گی، اور وہ بدلنے کا اس شیخ کو حق ہے، اس نے اپنے طریقے سے تربیت کرنی ہے۔ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، آپ نے فرمایا کہ ایسے کون ہیں جو میرا ساتھ دے گا اللہ کے واسطے میں، اور حواریین نے کہا ہم ہیں۔ اس میں دو مسئلے ہیں، دین کے بارے میں مدد طلب کرنے کا جواز منافی توکل نہ ہوگا، کہ لوگوں سے نیکی پھیلانے میں، دین پھیلانے میں لوگوں کو تعاون کی درخواست کی جائے تو یہ توکل کے منافی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک جائز سبب ہے جسے اختیار کیا جانا چاہیے۔ دوسرا، اہل اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ، من انصاری، کون میری مدد کرے گا، تو مدد عیسیٰ علیہ السلام کرنی اللہ کے دین کے لیے، تو فرماتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ تعاون کرنا یا ان کی مدد کرنا ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ تعاون یا اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد کر رہا ہوں۔ قولہ تعالیٰ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ اس پر دلالت ہے کہ ممکن ہے ایک ہی امر حق تعالیٰ کے اعتبار سے حسن ہو اور بندوں کے اعتبار سے کبھی ہو، یعنی ایک ہی کام اگر بندہ کرے تو وہ غلط ہو سکتا ہے، اور وہی کام اللہ کرے تو وہ جائز اور درست ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض چیزوں میں بذات کا با نہیں ہوتا، بلکہ کسی مفسدہ کے سبب سے اور مصلحت سے خالی ہونے کے، تو امر بندہ سے جو صادر ہوتا ہے ایسا ہے جو مقرون بالمفسدہ اور خالی عظمت، اس لیے کبھی ہوتے ہیں، اور اللہ سے جو حد کے ہوتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے۔ بندہ جب تدبیریں کرتا ہے تو اسے بھی مکر کہا جاتا ہے، لیکن وہ مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں، برائی بن جاتی ہے۔ اللہ جب تدبیر فرماتا ہے تو اسے بھی مکر کہا گیا، لیکن اس میں حکمت الہی اور مصلحت ہوتی ہے، اس لیے وہ مستحسن ہو جاتا ہے۔ تو کام کی ظاہری صورت جو ہے اس پہ نہیں جانا چاہیے، کام کرنے والا کون ہے اور اس کے پیچھے اس کا ارادہ اور نیت اور خلوص کیا ہے، اس پر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔
وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہا ایمان لیا اس پر جو نازل کیا گیا مسلمانوں پر شروع دن میں اور انکار کر دو آخر میں، کیا جب وہ پھر جائیں۔ اس کی نظیر ہے جیسے مدعیان طریقت کا یہ طرز کہ جو شخص ان کے سلسلے میں نہ ہو اس کے طریقے کو مخفی کرتے ہیں۔ فرمایا جس طرح یہودیوں نے کہا تھا کہ صبح تو ایمان لے آؤ، مسلمانوں سے کہو ہم نے مان لیا، اور شام ہو تو انکار کر دو، شاید اس میں ان کی بھی دل شکنی ہو اور کہو وہ اعتراض کر کے جو یار اس میں تو یہ ہے یہ ہم چھوڑ رہے ہیں۔ فرمایا بعض اہل طریق یا تصوف کے جو بنے بیٹھے ہوتے ہیں شیخ، وہ بھی دوسرے سلسلے کے لوگوں سے اپنی بات چھپاتے ہیں۔ فرمایا یہ درست نہیں ہے، یعنی وہ خاص خاص وظیفے کرتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں، دوسرے کو نہیں بتاتے۔ دین پر سب کا حق ہے، اگر واقعی اس کے پاس نسبت ہے اور وہ سچا ہے تو اللہ اعلان بات کرے گا، جو چاہے فائدہ اٹھائے، اللہ کی مخلوق کے لیے ہے۔ تو کسی کو بتانا، کسی سے چھپانا یہ درست نہیں ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا، کہ جن لوگوں نے حقیر معاوضے لیے اس عہد پر جو اللہ سے کیا تھا۔ فرمایا اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ بندہ دنیا پہ فدا ہو جائے اور اسے مشاہدہ حق پر ترجیح دے۔ وہ کہے جی مجھ سے یہ اللہ اللہ اور یہ مراقبات نہیں ہوتے، اس میں تو بڑا ادھر وقت لگا، اتنے میں اتنے پیسے کما لیتا ہوں، اتنے میں اتنی دولت جمع کر لیتا ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسے دنیا کو اس نعمت کے اصول پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ اس میں اہل باطن کے طریق اور ان اعمال و احوال خاصہ اور دوسروں پر طریق فائز کرنے کی تصریح ہے، جیسا کہ ربانی کی تفاسیر کا مجموعہ چنانچہ روح المعانی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ ربانی وہ ہے جو فقیہ عالم، اور قتادہ و سدی سے کہ وہ جو عالم حکیم ہو، ابن جبیر سے کہ حکیم متقی ہو۔ یعنی بندے کا کمال یہ ہے کہ جو علم حاصل کرے، جو عمل کرے، جو مال کمائے، وہ سب اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے حکم کے لیے خرچ ہو، تو وہ بندہ ربانی ہے۔ کونوا ربانیین، اللہ کے بندے بن جاؤ، یعنی وہ شخص کے جو علماً عملاً اخلاق کے ربانیہ سے موصوف ہو۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، یہ بات نہیں بتلائے گا تم فرشتوں اور نبیوں کو رب کرا۔ اس میں ان لوگوں پر رد ہے جو شیوخ کے انکار یا تعظیم خواہاں یا اموات غلو کرتے ہیں، یعنی اس میں اس بات کا رد ہے کہ شیخ کو صفات ربانی سے موصوف نہیں کر لینا چاہیے، جو وہ زندہ ہے یا دنیا سے گزر چکا ہے، مزار ہے، تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مجھے رزق دیتا ہے، یہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ مجھے مصیبت سے بتاتا ہے۔ اس پر رد ہے کہ اوصاف ربانی رب ہی کے پاس ہیں اور اس میں زیادتی نہ کی جائے۔ اب ہمارے ہاں لوگ یا اس سرے پر نکل جاتے ہیں کہ سارا حاجت روا مشکل کشا اسی کو سمجھ لیتے ہیں، یا پھر دوسری طرف ان کی توہین کرنے لگتے ہیں اور ان پر یہ دونوں زیادتی ہے۔ معاملہ درمیان میں ہے۔ کسی نیک بندے کی مجلس میں دعا کرنا بڑا اچھی بات ہے کہ اس کی کیفیات بھی اس میں شامل ہوتی، کسی نیک کی مزار پہ دعا کرنا اس میں صاحب مزار کی برکات بھی شامل ہو جاتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ دعا اللہ سے کی جائے اور یقین یہ ہو کہ اس میں اللہ ہی برکت ڈالے گا۔ اب جیسے ہم سڑک پر دعا کرتے ہیں اس کی کیفیت اور ہے، اگر ہم چند قدم چل کر مسجد میں آ جاتے ہیں تو یقیناً مسجد کی برکت بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ یہی حال اہل اللہ کا بھی ہے، جس طرح اب یہاں ہم دعا کرتے ہیں، ایک دعا جا کر بیت اللہ شریف میں کرتے ہیں تو کتنا فرق ہے، جگہ کے فرق سے فرق پڑ گیا۔ ایک دعا اس مسجد میں کرتے ہیں، پھر مسجد نبوی میں نصیب ہوتا ہے حاضری تو وہاں دعا کرتے ہیں تو کتنا فرق پڑ گیا۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں تو ان کے مزار پر دعا کرنے میں ان کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے، لیکن انہی حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھا جائے۔
یہ حق درمیان میں ہے. کچھ لوگ انہیں حاجت روا سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ ان کی توہین کرنے لگ جاتے ہیں. یہ دونوں طرف زیادتی ہے. ایک بڑی عجیب ایک دفعہ ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ لوگوں نے خانقاہیں تقسیم کر رکھی ہیں. جی اس پر جاؤ تو گھٹنوں میں درد ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اس خانقاہ پر جاؤ تو پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا ہے، اس خانقاہ پر جاؤ. تو میں نے کہا یار یہ تو وہی بن گیا معاملہ جس طرح ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں کہ یہ دماغ کا اسپیشلسٹ ہے، یہ دل کا، یہ وہ. تو یہ بزرگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ تو ایک بزرگ کے بارے مشہور تھا کہ کوئی پھوڑا پھنسی ہو تو ان کی قبر پر حاضر ہو کر اور اللہ سے دعا کی جائے تو ان کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جاتا. ایک بڑے اچھے ساتھی ہوتے تھے، عالم بھی تھے، علم ظاہری میں بھی فاضل تھے اور اچھے مشاہدات بھی تھے، مناظر بھی بلند تھے، میرے ساتھ تھے. تو میں نے کہا مولانا ان بزرگوں پہ خیال تو کیجئے. کہنے لگے بیٹھے ہیں آلتی پالتی مار کر. میں نے کہا ان سے پوچھو یہ تو آپ کے مزار پر آنے سے صرف پھوڑے ہی ٹھیک ہوتے ہیں. تو انہوں نے دکھایا کہ میری ٹانگ پر ایک پھوڑا ہو گیا تھا اور وہ ساری زندگی رہا اور میرے لیے یہی مجاہدہ بن گیا کہ وہ میرے ساتھ ساری زندگی رہا. تو وہ مولانا فرمانے لگے کہ اب ان کی ٹانگ کی اس جگہ سے وہ انوارات دور تک جا رہے ہیں، اس پر خاص قسم کے انوارات ہیں. تو جب کوئی پھوڑے کا مریض یہاں آتا ہے تو وہ انوارات جب اس پہ پڑتے ہیں تو اللہ اسے بھی شفا دے دے. یہ میرے اپنے ذہن میں تھا کہ یار یہ بزرگ جو ہیں تو ہر دعا ہر مزار پہ کی جا سکتی ہے اور کی بھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بعض جگہ سے بعض چیزوں کا فائدہ خصوصی کیسے ہوتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس دن سمجھ آئی کہ وہ شخص دنیا میں اس مرض میں اللہ نے وہی مرض اس کا امتحان بنا دیا، وہ ثابت قدم رہا، اپنے منازل اپنے ساتھ لے گیا. تو اس کے مزار میں وہ برکت ہے کہ اس مرض کا مریض جائے تو اس پر چونکہ اس طرح کے انوارات آ رہے ہوتے ہیں، اس مریض پر پڑتے ہیں تو اسے بھی شفا ہو جاتی. لیکن یہ سب کچھ ہوتا اللہ کی طرف سے، اس کا بزرگ کا اس میں کوئی دخل نہیں، نہ وہ انوارات لانے کا نہ شفا دینے کا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو بات تو خطرناک ہی بتا دی، لوگوں کے گمراہ ہونے کا ڈر ہے، لیکن چلو آگے ہی بتا دی. جنہیں اللہ سلامت رکھے وہ گمراہ نہیں ہوں گے. قولوا تعالی اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ تعالی نے انبیاء سے عہد لیا تو فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ شیوخ پر لازم ہے کہ جو علم و عمل میں ان سے فوق ہو، ان کا مساوی ہو، اس سے انتقاف و عار نہ کریں. یعنی جس طرح نبیوں سے کہا گیا کہ جب محمد رسول اللہ مبعوث ہوں گے تو سب ان کا اتباع کرو گے. حالانکہ سارے نبی حضور سے پہلے دنیا سے چلے جانے تھے، لیکن ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنی امت کو یہ تعلیم فرما جائیں، حضور کی نشانیاں بتا جائیں، تو اس امت کا ان پر ایمان لانا ان انبیاء کے سبب بھی ہوگا. پھر اس عہد کی تکمیل بھی شب اسرا، شب معراج کرائی گئی اور سب کو دوگانہ نصیب ہوا حضور کی اقتداء میں. تو فرماتے ہیں مشائخ پر بھی یہ لازم ہے کہ اگر ان کے مراقبات ایک حد تک ہیں اور اس سے آگے کسی کے مراقبات دوسرے شیخ کے ہیں تو پھر اس میں عار نہ سمجھیں، پھر اس سے آگے کے مراقبات حاصل کریں. جس طرح نبی سارے نبی تھے لیکن ان سے عہد لیا گیا حضور کی اطاعت کا، حضور امام الانبیاء ہے، یعنی نبی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر رہے ہیں تو ولی کو بھی ولی سے استفادہ. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں خود شیخ ہوں دوسرے کے پاس کیوں جاؤں. بہت کم لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے زیادہ جا، وہ کہتے ہیں کیوں نہ میں اس سے اگلا سبق حاصل کر لوں، اور یہ کرنا چاہیے. لو اسلم من فی السماوات والارض طوعا او کرہا،
حق تعالیٰ کے سامنے سب سر افگندہ ہیں جتنے آسمانوں و زمین میں، خوشی سے یا بے اختیاری سے۔ فرماتے ہیں اس میں نے کئی قول ہیں۔ اول یہ کہ اسلام طون سے مراد ہوا ہے جو اسلام ہے جو علم سے ناشی ہو، یعنی وہ ایمان، وہ اسلام جسے ہم جان کر مانیں، اور وہ علم استدلالی ہو، جیسا کہ ہم میں سے اکثر کو یہی حاصل ہے، اور خواہ غیر استدلالی ہو جیسا ملائکہ کو ہے۔ اور اسلام کرن سے مراد ہے کہ جو سیف سے اور ایسے امور سے معائنہ سے حاصل ہو جو اسلام کی طرف مسترک کر دیں، اور اسی کے قریب ہے جس کو روح میں باصوفیہ سے نقل کیا کہ اسلام طون سے مراد امر حق کا بدون معارضہ، ظلمت نفسانیت، اور بدون حلولہ حجبت انانیت امتصال انقیاد، اور اسلام کرن سے مراد ہے کہ معائنہ دو وساوت و حلولیت و حجب و تعلق بالواسطہ انقیاد کے ہو۔ یعنی اسلام طون سے مراد اپنی مرضی سے یہ ہے کہ حقائق کو، دلائل کو جان کر اسلام قبول کر لے، اور کرن یہ ہے کہ مجبوراً اسے ماننا پڑے، اس کا دل ساتھ نہ دے رہا ہو، اسے آپ تسلی نہ ہو رہی ہو، لیکن ماننا، حقیقت ماننا سب کو پڑتی ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، بے شک جو کافر ہوئے ایمان لانے کے بعد اور پھر بڑے اپنے کفر میں، ان کی توبہ کو ہرگز قبول نہ ہوگی۔ روح المعانی میں کہ وہ توبہ ہی نہیں کرتے تاکہ قبول ہو، یعنی اگر کوئی اسلام سے پھر جائے تو پھر اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی، قبول تو تب ہوگی وہ توبہ کرے۔ اسی طرح سلاسل میں، اذکار میں، صوفیہ کے ساتھ اللہ اللہ میں کرنے کے بعد اسے چھوڑ دینا ایسا ہی جرم ہے کہ اس سے پھر نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ اللہ کرتا، وہ اللہ اللہ چھوڑ دے گا تو وہ خود تجربہ کر لے گا کہ آہستہ آہستہ اس سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں۔ اگر اللہ بچا نہ لے تو کفر تک چلا جاتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم خیر کامل کو کبھی حاصل نہ کرو یہاں تک کہ اپنی پیاری چیزیں اس کے ساتھ قدم منظور کر لی جائے۔ اس پر دال ہے کہ ہستی کو محبوب حقیقی کے لیے بدل کرنا موقوف علیہ سے بر اور قرب، موقوف ہے علیہ ہے بر اور قرب الہی کا، یعنی اس میں یہ ہے کہ اپنی ہستی، اپنی خواہشات کو رضائے الہی پہ قربان کرنا اصل نیکی کی بنیاد ہے۔ ہم میں سے بہت سے ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار مجھے پتہ تو ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں، بس عادت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یہ بات نہ ہو، بلکہ جہاں شریعت روک دے وہاں رک جائے، دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، یہ بنیاد بنتی ہے نیکی کی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سب کھانے کی چیزیں تورات کے قبل باستثناء اس کے جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا، بنی اسرائیل پر حلال تھی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اہل محبت کو اس کی تعلیم دینا کہ جو چیزیں ان کو محبوب ہیں، جیسے مرغوب کھانے، دینوی لذائذ، حقیقی نعمتوں کی طلب میں ان کو ترک کر دیں، یعنی جو چیزیں محبوب کو محبوب ہیں انہیں محبوب رکھا جائے، اپنی پسند نہ ہو بلکہ پسند محبوب کی ہو، اللہ کی پسند ہو، اللہ کے رسول کی پسند ہو، جو چیزیں انہیں مرغوب ہیں وہی بندہ مومن کو یا خاص کر صوفی کو تو وہی پسند ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ سیرت میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبزیوں میں کدو کو پسند فرماتے تھے، تو آپ کے وصال مبارک کے بعد ایک بزرگ صحابی تھے، ان کا نوجوان بیٹا تھا، تو گھر میں سبزی پکی اور کدو کی سبزی پکی، تو کھانے کے لیے بیٹھے تو والد کے ساتھ سارا خاندان جب بیٹھا تھا تو ان کے سامنے کدو کی سبزی کی تو انہیں طبعاً پسند نہ ہوگی، تو انہوں نے کہا یار یہ
والدہ سے کہا یا کسی سے کہ یہ کیا کدو پکا دیا ہے، کوئی کھانے کی اچھی چیز پکایا کرو، تو وہ جو صحابی تشریف، اس کے والد تشریف فرماتے، انہوں نے لقمہ چھوڑ دیا اور اسے کہنے لگے کہ اگر مجھے اللہ اجازت دیتا اور یہ ظلم نہ ہوتا اور جائز ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا، لیکن یہ جائز نہیں، اس لیے آج سے تیری سزا یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میرے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو۔ تو لرز گیا، اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے کچھ نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا اور تم کہتے یہ کدو کیا بلا ہے، کیوں پکا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو؟ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو کہتے یہ اچھی نہیں ہے تو میں تیرا سر قلم کر دیتا، لیکن اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ سزا میں تجھے ضرور دوں گا کہ آئندہ زندگی بھر میرے ساتھ کھانے میں تو شریک نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ چیزیں محبوب ہوں جو محبوب کو محبوب ہوں۔ قولہ تعالی ومن یعتصم باللہ وقد ہدی الی صراط مستقیم، جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو ضرور راہ ہدایت پر آ جائے۔ فرمایا اعتصام کی حقیقت بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اسباب جو کہ اصنام معنوی ہیں ان سے کلو کشیدہ ہو جائے، اور یہ بڑی اوکھی بات ہے مولانا۔ مولانا فرماتے ہیں اس میں اس پر اشارہ ہے کہ اسباب تو اختیار کرے لیکن اسباب کو بت نہ بننے دے، سبب کو بت نہ بننے دے۔ کہ ہم کہتے ہیں یار میں نے فلاں کام کیا لیکن میں نے یہ بیج بویا تھا نا تو اس پر زیادہ فصل ہوئی، ہم یہ نہیں کہتے کہ میری فصل اللہ نے زیادہ کر دی، یعنی اس سبب کو ہم محرم وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس بات وہ ہونی چاہیے کہ سبب اختیار بھی کرے اور سبب کو مؤثر نہ سمجھے۔ یہ بڑی اوکھی بات ہے، اللہ ہی کسی کو توفیق دے کہ ترک سبب بھی درست نہیں، اسباب اختیار کرے لیکن اسباب کا نتیجہ کام کو نہ سمجھے، اس فائدے کو نتیجہ اللہ کی عطا کا سمجھے۔ قولہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ڈرنے کا جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس میں طریق قوم کی مطلوبیت میں سری ہے۔ فرمایا سلوک کے حصول کے لیے یہ آیت بہت وزنی دلیل ہے کہ اللہ کا تعلق اللہ سے ایسا اختیار کرو جیسا کرنے کا حق ہے، اور یہ سوائے سلوک، تصوف، احسان اور اس میں مجاہدے اور شیخ کی توجہ کے نہیں ہوتا۔ تو ان میں سلاسل کی اصل ہے تربیت سلوک کی۔ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل طریق میں جو اہل ارشاد ہیں وہ غیر اہل ارشاد سے افضل ہے۔ فرماتے صوفیہ میں جو لوگ دوسروں کو بھی یہ چیز سکھاتے اور ان کی تربیت کرتے ہیں وہ ان سے افضل ہیں جن کے پاس یہ نعمت ہے تو صحیح لیکن دوسروں کو سکھاتے نہیں۔ اور بے شمار ان آیات میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب میں حضرت نے صرف وہ مسائل لیے ہیں جن کا تعلق سلوک اور ارشاد سے۔ کمثل ریح فیہا صابت حرث قوم ظلموا انفسہم، اس کی حالت ایسی ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردیوں لگ جائے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہے۔ اس میں روح المعانی میں ہے ظلموا انفسہم کی قید اس لیے لگائی کہ مقصود کلام سے بتلانا یہ ہے کہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں، یہ صرف مال کافر کے ہلاک ہونے میں ہے، رہا غیر کافر تو اس کے صبر کے سبب مال کے ہلاک ہونے پر اجر تو ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ہے کہ جو اس میں وہ قید لگائی ہے ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور ان کا مال ضائع ہو گیا، یعنی شرک کیا، بڑا ظلم تو شرک ہے،
تو کافر کا اگر دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ اسے آخرت میں بھی کچھ نہیں ملتا، یعنی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اور مومن کا اگر کسی وجہ سے کسی مصیبت سے دنیاوی نقصان ہوتا ہے تو اس کو اس کا اخروی اجر تو ملتا ہے۔ ایمان ایسی دولت ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتا، یعنی مال کوئی ڈاکو لے گئے تو وہ ضائع نہیں ہوا، اللہ تو اس پر اجر دے گا۔ قولہ تعالیٰ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم اصلاح اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیریں تم کو ضرر نہ پہنچائیں گی، چونکہ بعض اوقات باوجود صبر تقوی کے عدو کی جانب سے ضرر پہنچنا مشاہدہ، بس آیت ضرر حقیقی معنوں کی نفی پر معمول ہوگی، نہ کہ مطلق ضرر پر۔ فرماتے ہیں کہ کافر یا دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تم صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ دنیاوی نقصان بھی نہیں پہنچا سکے گا، مقصد یہ ہے کہ اگر دنیاوی نقصان بھی وقتی طور پر دشمن سے ہو تو بھی اس کے بدلے میں قرب الہی اور رضا الہی نصیب ہوگی، حقیقتاً مومن کا نقصان نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔